یہ سورج کبھی طلوع نہ ہوتا، یہ وہ وقت ہے جب حسین اپنی بہنوں کے خیمے میں جا ان سے وعدہ فرما رہے تھے، اے اہل بیت نبوت، اللہ نے تم سے 3 وعدے کیے ہیں۔ ایک وعدہ کہ تمہارا لباس کبھی پوسیدہ نہیں ہوگا، گویا امام قید کے لیے تیار کر رہے تھے۔ دوسرا کہ کوئی آپ کو چھو بھی نہیں سکتا۔ تیسرا وعدہ حسین کا اہل بیت سے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر اہل بیت میں سے کسی بھی بچے نے بھی بد دعا دے دی تو ہم یہ دنیا ہی ختم کر دیں گے۔ صبر کی تلقین ہو رہی تھی، اور اسی رات حسین کو علی کی بیٹی کہہ رہی تھی، حسین میری فوج کا بھی معائنہ کر، میری فوج بھی تیار ہے۔ حسین زینب عالیہ کے خیمے میں داخل ہوئے، شہزادیاں قطاریں بنائے کھڑی تھیں اور بچے ایک طرف قطاریں بنا کے کھڑے تھے۔ کہا مولا یہ ہے میری فوج۔ تب حسین بادشاہ نے پوچھا، زینب کیا تم نے اپنی فوج کو اپنے راستے کی جنگ لڑنے کے لیے تیار کیا؟ شہزادی نے منہ پھیر کر بچوں سے کہا کہ ذرا امام کو دکھاؤ کہ تم جہاد کیسے کرو گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کی طرف بڑھے اور اپنی ماؤں کے گلے میں باہیں ڈال کر لٹکنے لگے۔ کہا ہم اونٹوں پر اپنی ماؤں کے ساتھ ایسے اچانک امام نے پہلے بیت کے بچوں سے پوچھا، کہا بیٹو اگر ماں کے گلے سے ہاتھ چھوٹ جائے پھر؟ بچے آگے بڑھے، امام کے پاس آگے کہنے لگے، مولا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری نانا کی امت کو بد دعا نہیں دیں گے۔ سارے راستے کربلا سے لے کے شام تک مولا تو دیکھنا جگہ جگہ ہماری قبریں بنے گی، لیکن ہم رسول اللہ کی امت کو بد دعا نہیں دیں گے۔ اس معائنے سے فارغ ہو کے دونوں بہن بھائی سر جھکائے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے۔ بھیا ہاں زینب، حسین آپ نے تیاری کر لی؟ کہاں بہن، بس آپ سے ایک درخواست ہے، میرا کوئی پرانا پھٹا ہوا کوئی لباس عطا کر دیجیے۔ حسین اسے کیا کرو گے؟ شہزادی میں اپنے لباس کے اوپر پہنوں، شاید پھٹا ہوا سمجھ کے امت چھوڑ دیں اور اس لباس کو نہ لوٹے۔ زینب آپ نے تیاری کر لی؟ ہاں مولا میں نے تیاری کر لی۔ کہا آپ کو یاد دلاؤں 21 رمضان کی جب امیر المومنین جس شب کو رخصت ہوئے؟ کہا ہاں بہن یاد ہے مجھے۔ کہا حسین آپ کو یاد ہے کہ امیر المومنین نے حکم دیا تھا کہ سوائے عباس کے باقی میرے سارے بیٹے باہر چلے جائیں اور میری ساری بیٹیاں اندر آ جائیں؟ کہا ہاں ہمیں یاد ہے۔
کہا مولا پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ سب باہر چلے گئے تھے، صرف عباس رہے تھے اور ہم بہنیں۔ کہا ہاں بی بی کیا ہوا تھا؟ کہا مولا دروازہ جب امیر علیہ السلام نے بند کروا دیا اور عباس کو حکم دیا عباس میرے قدموں کو اچھی طرح سے پکڑ لے، کچھ بھی ہو جائے عباس تو نے میرے قدموں کو نہیں چھوڑنا۔ عباس بادشاہ نے تعمیل حکم کی اور امیر المومنین کے دونوں ہاتھوں سے قدموں کو تھام لیا۔ کہا عباس ذرا اور زور سے پکڑ۔ عباس نے اور زور سے پکڑا۔ کہا نہیں عباس ذرا اور زور سے پکڑ، ذرا اور زور سے پکڑ۔ جب عباس نے اچھی طرح سے پکڑ لیا کہا اب عباس کسی قیمت پر میرے پیروں کو نہ چھوڑنا۔ اور پھر حسین بادشاہ امیر المومنین نے میری طرف دیکھا، کہا زینب وہ جو میں نے تم سے کہا تھا اب کرو میں عباس کو صبر سکھاؤں۔ کہا عباس نے قدموں کو تھامے رکھا اور بھیا میں نے اپنے سر سے چاہا۔ کہا عباس کانپتا رہا۔ حسین آپ نے عباس کا عباس کو جہاد کے لیے آمادہ کیا؟ کہا ہاں بہن رات کو میں اپنے اصحاب کے خیام میں گیا تھا۔ اچھا مولا؟ کہا میں نے اپنے اصحاب کو دکھا دیا وہ منزل وہ مقام کہ انہیں حاصل ہونا تھا۔ زینب جی میرے بھائی میں تمہیں بتاؤں کہ میرے اصحاب سے اچھا کسی نبی کو بھی صحابی نہیں ملا۔ میرے اصحاب میرے اوپر صبح جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا اچھا مولا آپ نے سب کو آزما لیا؟ کہا ہاں سب کو آزما لیا، بس نہ جانے نافع بن حلال بجلی یہ آوازیں سن پائے اور جا کے خیام صحابہ میں کہا بیٹھے کیوں ہو؟ علی کی بیٹی حسین سے پوچھ رہی ہے کہ اس نے ہمیں آزما لیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اصحاب اپنی تلواریں لیے خیام کے سامنے آگے۔ کہا وہ شہزادی وہ ہماری ملکہ وہ علی کی بیٹی ہم اپنی تلواریں لیں، ابھی تو سورج کو طلوع ہونے میں بڑی دیر ہے، کہو تو ہم اپنی گردنیں کاٹ کے پیش کریں، ہم امام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بس حکم ہوا میرے اصحاب آؤ لشکر بناؤ، ایک میمنہ ایک میسرہ ایک قلب لشکر۔ عباس قریب آ، علم اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، کہا عباس یہ تیرا لشکر تو اس کا علمدار۔ عباس نے علم پکڑا۔ اب رجس تھا عرب میں کہ جب کسی کو علم ملتا تو وہ رجس پڑھا کرتا تھا، بہادری کا قصیدہ پڑھا کرتا تھا۔ عباس کو جو ہی علم ملا عباس نے عرب کی روایات کے مطابق رجس پڑھنا شروع کیا، لیکن یہ رجس بڑا عجیب تھا۔ یہ وہ رجس تھا مبارزت کا جب سردار پڑھا کرتے تھے، لیکن آج اسی رات کے آخر میں عباس نے جب لشکر کی ترتیب کی تو عجیب رجس پڑا۔ کہا ہے میرے اللہ عز و جل تیری حمد و ثنا ہے، اے میرے اللہ عباس تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے فریاد کرتا ہے یہ علم حسین سدا سلامت رہے۔ یہ آج جو تمہارے گھروں پر علم رہ رہا ہے یہ عباس کی اسی رات کی دعا کا نتیجہ ہے کہ حسین کا علم ہر جگہ پہ لہراتا ہے۔ حسین بادشاہ کا عباس حملہ کیسے ہوگا؟ کہا مولا وقت نماز شروع ہونے والا ہے، تمام اصحاب کی خواہش ہے اے مولا
نماز فجر آپ کی قضا میں ادا کی جائے۔ مولا آج شرف اذان کسے حاصل ہوگا؟ سرکار نے کہا ہے ایک مؤذن، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کربلا میں جہاد کرنے سے پہلے میں کیوں نہ اپنے نانا محمد کی آذان سنواؤں کہ میرے نانا جس آواز میں آذان کہا کرتے تھے، میری خواہش ہے کہ وہ مؤذن میرا بیٹا علی اکبر بنے، لیکن ٹھہر جاؤ، اس سے پہلے اس مؤذن کو میں اپنے ہاتھوں سے تیار کروں۔ یہ کہہ کے حسین اکبر کے خیمے کی طرف ماں کے پاس بیٹھا تھا، سر جھکائے، کہنے لگا ماں، ساتھ میں شہزادیاں تشریف فرما، ماں میرے ہوتے ہوئے کیوں گھبرا رہی ہیں؟ کیوں آپ گھبراہٹ کا شکار ہیں؟ آپ فکر نہ کیجئے، میں ہوں نا، میری جوانی کس کے لیے ہے؟ میری جوانی حسین کی کہ بادشاہ خیمے میں داخل ہوئے، علی اکبر میں چاہتا ہوں آج فجر کی اذان تیری اذان کے ساتھ طلوع ہو، آج فجر کی نماز تیری اذان کے تحت ادا کی جائے۔ جی مولا جیسے حکم۔ نہیں، میرے قریب اکبر قریب آیا۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ امامے کا تحت الحنک بنایا، خدا کی قسم حسین نے اپنے اکبر بیٹے کے لباس کو خود پہلوؤں سے الگ کر کے پھاڑا۔ کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا کفن بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تحت الحنک بنایا، شہزادیاں ماتم کرنے لگی۔ کہا مولا یہ کون سا رنگ ہے جہاد کا کہ آپ نے اکبر کو کفن پہنا دیا؟ کہا شہزادی کیا پتا یہ امت ہمیں دفن بھی کرے گی کہ نہیں، یہ ہمارے لاشیں دھوپ میں پڑے رہیں گے۔ کہا مولا، بی بی رباب نے کہا مولا اگر یہ امت دفن نہیں کرے گی تو ہم ہیں نا، ہم بیویاں کا۔ کہا او رباب تو قریب سے گزر جائے گی، تجھے مہلت نہیں دی جائے گی۔ کہو میرے سید و سردار کیوں ہمارے بیٹے موجود نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں رباب، بس ابھی سب کو دیکھ لو۔ بس یہ کہہ کے اکبر کو سینے سے لگایا، ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا اپنی ماں سے بہنوں سے ودا لے لو اور آؤ آذان دو، آؤ آذان دو۔ کہا جی مولا۔ اپنی ماں کو تلاش کرنے لگے۔ کہا کہاں ہے ام لیلہ بی بی؟ جاؤ اکبر خیمے سے اپنی ماں کو اس خیمے میں لے آؤ۔ اکبر بڑھے، کہا ماں کیا زمین پر تلاش کر رہی ہو؟ کہا بیٹا تلاش نہیں کر رہی، مجھے راستہ نہیں مل رہا، میری آنکھوں کا نور چلا، بیٹا مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ ماں مجھے ہاتھ دیجئے میں لے چلوں۔ ہاں بیٹا۔ اکبر نے ہاتھ پکڑا، بی بی نے اپنے سینے سے لگایا۔ اچانک بی بی نے، اکبر یہ تیرا لباس کیوں پھٹا ہوا ہے؟
ابھی تو تیرے بابا حسین اس دنیا میں موجود ہیں. کہا ماں کیا بتاؤں؟ بابا نے خود لباس پاڑا. کہا پتہ نہیں یہ امت ہمیں کفن بھی دے گی. ماں کو لے کر شہزادیوں کے خیمے میں. کہا ماں اگر اجازت دو تو میں اکیلا اپنی 2 بہنوں سے ملنا چاہتا ہوں. ایک جس کا بھی اسی رات نکاح ہوا تھا، وہ جو دلہن بنی ایک رات کے لیے. شہزادی عالم صبح اپنے دلہا کے خون میں اپنے بالوں کو رنگین کر. کہا میں اپنی بہن سے ملوں اور میری چھوٹی بہن سکینہ بی بی سے میں ملوں. خیمے میں دونوں بہنوں کو لے کر داخل ہوا. سامنے بیٹھ گیا. دونوں بہنوں سے کہنے لگا میں کون ہوں؟ سکینہ بی بی نے اٹھی گلے میں باہر. کہا تمہیں اکبر بھائی ہے. کہا اچھا سکینہ، تم دونوں کو اس لیے بلایا کہ ایک وصیت کرنی ہے، ایک پیغام دینا ہے. اگر تم دونوں وہ پیغام لے لو. ہاں بھائی ہم دونوں سن. کہا میری دونوں بہنیں سنو، جب تم مدینہ لوٹو تو میری بہن سغرا کو گلے لگا. اسے کہنا جب جا رہا تھا وہ تجھے بھولا نہیں تھا، تجھے یاد کرتا ہوا گیا. میری بہن سے کہنا دیکھ تو نہیں تھی تو میں نے شادی بھی نہیں کی. اکبر نے اپنے ہاتھ سے ایک رشتری نکالی، ایک انگوٹھی. کہا بہن یہ انگوٹھی رکھ لو، جب مدینے جاؤ تو میری طرف سے سغرا کو دینا. کہنا یہ اکبر کی نشانی تیرے لیے. یہ کہہ کے انگوٹھی سکینہ کی طرف بڑھائی. سکینہ نے جلال پری کا بھائی پہ ڈالی، 2 قدم پیچھے کی. کہا بھائی یہ انگوٹھی اسے دو جس نے مدینہ واپس جانا. کہا کیوں سکینہ تو نہیں جائے گی؟ کہا نہیں بھیا مجھے بابا نے بتایا. کہا تجھے بابا نے کب بتایا؟ کہا رات جب بابا مسلح پہ گئی میں بابا کے پاس گئی، بابا نے مجھے سینے سے لگا کہا سکینہ بابا کو پریشان نہ کرنا اور تیار رہنا ایک قید خانے میں. بھیا میں نہیں جاؤں گی. آج تو قاسم کی دلہن کو دے دے. خیام میں دونوں بہنوں کا ایک کوہرام بچا. شہزادی عالیہ کہا اکبر بہنوں سے کیا کہہ رہا؟ کہا ماں کچھ نہیں، بس ایک وصیت کی تھی سغرا کے لیے. کہا ماں ایک بات آپ امام سے کریں گی؟ کہا اکبر بول. کہا ماں میں نہیں کہہ سکتا. ہاں ہاں اکبر بول، میں جا کے حسین سے بات کروں. کہا بس حسین سے اتنا کہہ دے کہ تیرا بیٹا جب آزان دے پردوں کو ذرا تو امام ہے ہٹا دے. وہ جو مدینہ میں چوکھٹ سے لگی بیٹھی ہے وہ جو میری آواز سننے کو ترس گئی، بس پردے ہٹا دے کہ میری بہن میری آذان سن لے، میری آواز مدینے تک پہنچنے کا حکم دے.
عالیہ بی بی خیمے کی طرف آئی، حسین خواہش ہے ہماری کہ آج میرے نانا کا مدینہ بھی اکبر کی اذان سنے۔ آنسو نکل پڑے حسین کے، کہا میں جانتا ہوں یہ اکبر کی خواہش ہے کہ اس کی بہن یہ کہہ کے اکبر باہر نکلے، امام نے ہوا کو حکم دیا میرے اکبر کی اذان آج پوری دنیا تک پہنچا، کوئی ایسا سولٹ میں نہ رہے جو میرے اکبر کی اذان نہ سنے، مدینہ بھی سنے۔ اکبر اصحاب صفے بنا چکے، شہزادیاں صفی بنا چکی، کہا بیٹا اکبر آگے بڑھ، اس ٹیلے پہ چڑھ کے آج کی آسان ادا کر۔ بس یہ حکم سننا تھا کہ اکبر ٹیلے پہ آ کر حسین کی طرف دیکھا، پھر لشکر کی طرف دیکھا، پھر مدینے کی طرف دیکھا اور اذان شروع کی۔
شغرا نے دروازہ کھول کے دیکھا وہ کچھ بھی نہ تھا. کہا میرے نانا میرا بھائی اکبر کدھر گیا؟ بچ کچھ لمحوں میں برچھی لگ گئی. حسین تڑپ تڑپ کے برچھی نکالنے لگے. واہ اکبر واہ غربتا ماتم اکبر. اکبر روانہ ہوا. مڑ کے جو دیکھا کہا دادی رک جائیے. کہا اکبر میں کیسے رکوں؟ وہ دیکھ میرا بیٹا حسین تیرے سلطنہ کے پیچھے. لا الہ بچ گیا.